السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو مشیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے برائے سیاسی امور، انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک بڑی مثبت سی بات ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ شاید حکومت میں یہ اب ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ اچھا جیسچر سامنے آنا چاہیے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تیار ہونا اور معاملات سارے عدالتوں میں ہیں، تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کچھ روز کہا تھا کہ ہمارے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ عدالتیں دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری جانب فواد چوہدری صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گندم کی جو صورتحال ہے، جو پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ابھی وہ گندم نہیں خرید رہے لیکن نئی پالیسی لا رہے ہیں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ اور ناظرین، دانیال عزیز صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ ہمیں بھی جوائن کر چکے ہیں یا وہ ابھی جوائن ہمیں کریں گے؟ اگر اجازت دیں تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو میں نے جی آپ کو بتا دی کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ نواز شریف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ سارے 2 نمبر کیسز انہوں نے بنائے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ود ان اے اسپین آف 2, 3, 4 months ایک آدمی کے اوپر 200 کیسز بن جائے، کیا وہ 200 کیسز جینون ہو سکتے ہیں؟ ویسے میں بتا رہا ہوں، جینون ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جتنے کیسز بنے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تقریباً 1.25 دن یا 1.5 دن بعد وہ ایک ان کے اوپر کیس بن رہا تھا۔ ہر 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر ایک کیس ان کے اوپر بن رہا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ مطلب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جب بن جاتا ہے، چلیں the point is کہ کیس بن گیا، معاملہ تو اب عدالت میں ہی ہے نا، حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اب مجھے بتائیں کہ یہ where is رانا ثناء اللہ coming from؟ I don't know where is he coming from۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، جینوئنلی مجھ سے پوچھیں، میں دل کے پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے نا، اس کے پیچھے جو مین آپ یہ سمجھ لیں جو پروڈیوسرز، جو مائنڈ ہے، ان میں سے رانا ثناء اللہ از ون آف them۔ Why؟ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ساری باتیں نکالیں جو انہوں نے 1.5 سال میں کہی ہے، فرام میرے خیال میں اپریل مئی 2022 سے لے کے جب تک یہ ہارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سروائیول کا ہے، یا ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے، ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے، جو پنجاب پولیس جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو پوائنٹ بلینک مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ان کی جو کارکردگی ہے اور جس طریقے سے ان کو تمغے ملے ہیں اور ان کو پروموشنز ملی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو 9 مئی تک سب کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ سارے شامل ہیں۔ ہاں، اب ان سب کو ریئلائزیشن یہ ہو رہی ہے، ان سب کو اس وقت ریئلائزیشن یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کہنا درست سمت میں قدم ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اب بات چیت کا ماحول پیدا کرنے کی طرف توجہ دیں،
پہلے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں, سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے, اور پھر نیب کے نئے کیسز نہیں بننے چاہیے. لیکن چلیں, اب یہ ہمارے سامنے تو معاملہ ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب تک معاملات صحیح سمت کی طرف نہیں چلیں گے, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اور پھر معاشی استحکام اس کے ساتھ جڑا ہے. بہت سارے چیزیں بہتری کی طرف چلنا شروع ہو رہی ہیں, اور اب تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی شاید حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب یہ بھی آپ کنفرم کریں گے. لیکن اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے میاں نواز شریف صاحب تیار ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت, کوئی رابطہ اس حوالے سے کہ فیوچر, کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی کہتے رہے اور اب بھی شاید وہ تیار ہیں کسی بھی طرح کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. دیکھیں, میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بھی پوچھے, مجھے نہیں پتا کہ پچھلے دنوں میں تو پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تھے اور آج سے نواز شریف صاحب ہو گئے, تو مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا مذاق ہے, یہ کس قسم کا عدلیہ کو اپنے مٹھی میں بند رکھنے کی بیانات ہے. ایسے لوگوں کو تو توہین عدالت کا نوٹس ملنا چاہیے. آپ ہوتے کون ہو عمران خان صاحب کو رہا کرنے والے؟ آپ نے بات کیسے کر لی ہے؟ بات یہ تھی کہ آپ کے کیس, آپ کے اوپر کیس بنا تھا, ہم نے اس کی مذمت کی, جھوٹا کیس تھا. وہ کہ آپ نے میرے اور ریلوے ورکر یونین کے لوگوں کو جو احتجاج کے لیے آپ نے انسداد دہشت گردی کے مقدمات بنائے کراچی میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر دے. کل کا پنجاب کا آئی جی بنے ہوئے تھے, آج آپ چیف جسٹس بھی بن گئے یا اپنے سربراہ کو. تو اس طرح کے مذاق جو ہے نا, یہ ان جو مقدمات ہے, جو جینن مقدمات ہے, ان کو بھی ٹھیس پہنچانے کا ہوا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کے مقدمات نواز شریف صاحب اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح ان کے لندن سے آنے کے بعد ختم ہوئے؟ اور یہ ہوتے کون ہے بولنے والا ہے؟ یہ بات کیسا کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس لیے سے یہ چیف جسٹس صاحب جو بیٹھے ہوئے نا, جو ہر کیس کے کنٹمپٹ آف کورٹ کر, ذرا کنٹمپٹ آف کورٹ ان کو ایشو کر دینا. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نواز شریف صاحب ہے, فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہے. تو یہ اس ٹائپ کی بحثیت قانون کے طالب علم, میں یہ بات سن بھی نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح حرکتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح عدلیہ کو اپنی گھر کی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اس کو, یہ مذاق بالکل نہیں ہے. اور باقی عمران خان صاحب کی جو کیسز ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ سچ ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں جھوٹ ہے. وہ ٹرائل ہوگا عدالتوں کے سامنے, جو فیصلہ ہوگا عدالتوں کا وہ آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے. اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ عدالتوں پہ بھروسہ کر دے, اپنی وکلا پہ بھروسہ کر دے, اور کیس کو سپیڈی ٹرائل کرا کے اگر سچے ہے تو سزا ہو جائیں گے, اگر جھوٹے تو بری ہو جائیں گے. تو یہ ادھر ادھر شارٹ کٹ کے رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا چاہیے, نہ یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے ان کو. صحیح. چودھری دانیال عزیز صاحب, آپ کو یہ کیسا, مطلب آپ کا کیا اس پہ ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی اپنے قائد کے حوالے سے کہ جی وہ تیار ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, اور معاملات اب دوسری پہ اس کو ویلکم بھی کیا چودھری فواد حسین نے کہ جی چلیں معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ سیاسی کیسز ہیں تو یقیناً حکومت کے بس میں ہے ختم کرنے کا. یور ٹیک سر. میری صرف یہ گزارش ہے جی کہ یہ جو اب آپ کو ساری میٹھی میٹھی باتیں یک لک سنائی دینی شروع ہو گئی ہیں, اور یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے ایک عدالت کی طرف سے کہ جو نشستیں تھیں مخصوص ان کو اسٹے دے دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو زمین بنائی جا رہی ہے, در حقیقت شاید عام لوگوں کو نہیں پتا ہے, لیکن جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف میں ہے کہ وہ ملاقات کریں گے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بھی. صحیح. ظاہری بات ہے, مطلب بھی جب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہ عمران خان صاحب سے ملے تھے, اور ان کا جو بیسکلی نوڈ کیا انہوں نے. اور اسی طرح سے اس دفعہ بھی چونکہ یہ ان کا ایس او پی ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں گے. تو یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے معیشت کے لیے آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. صحیح. ہمارا دوا چل جائے گا. تو یہ جو ساری آپ کو اچھی اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اس کے مرہون منت ہے. اگر اس کا اپنا بس چلتا تو آپ نے
2 روز قبل ایک پریس کانفرنس اور باقی اس کا جواب بھی دیکھ لیا تھا. لیکن وہ چیزیں بہت جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی کیونکہ معاملات اتنے گمبھیر ہے پاکستان کی معیشت کے. لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہے ضمیر صاحب وہ یہ ہے کہ آپ چاہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ وہ آپ ان کو رہا کر لیں جن کا نام عمران خان ہے. آپ بلاول صاحب کو بھی پرائم منسٹر بنا دیں, شہباز شریف صاحب کو بھی پرائم منسٹر بنا دیں, عمران خان صاحب کی بھی, تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں. مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ پاکستان کے معیشت کا یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی, یہ بجلی کی چوری, یہ ٹیکس نیٹ بڑھانا, اس کا حل کس کے پاس ہے؟ صحیح. ابھی تک تو حکومت جو ہے بری طرح فیل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جو 590 ارب تھے بجلی کی چوری کے, وہ کہاں اکٹھے کیے؟ 1 مہینہ رہ گیا سال میں. تو الٹا جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ جی گیس کی قیمتیں بڑھائی جانی ہے 40% سے جون میں, اور مہنگائی جو ہے اس وقت بھی 23% پہ غریب کے لیے, اور یہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں جب آپ سری لنکا کو دیکھیں 2 سال پہلے ان کا دیوالیہ نکل گیا تھا, وہاں پر آج 0.9% یعنی 1% سے کم ہے مہنگائی کی شرح, اور 60% تک گئی تھی. اور افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں -8% ہے. تو یہ بات تو وہ جو ڈھکوسلا دیتے تھے کہ سپر سائیکل ہے اور باہر سے امپورٹڈ انفلیشن ہے, وہ تو سارا جھوٹ ثابت ہوا ہے. اصل میں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. بالکل صحیح چوہدری صاحب, پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو. آئی ایگری چوہدری صاحب, یہ آپ نے جو بات کی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ تھا کہ سیاسی عدم استحکام پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ دس از آل کاسمیٹک ٹل دا ٹائم آئی ایم ایف مشن از ان کنٹری, یا یہ باقاعدہ سیریسلی اب اس کو پرسو کرتے نظر آئیں گے آپ کو کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب اگر کہیں پہ کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ قادر خان مندوخیل نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کے اوپر تو حد تک کہ وہ کیا جو لگتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے. یہ دیکھیں ضمیر صاحب, آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا اور یہ سوال پوچھا. اس میں کوئی نہ کوئی خانہ پوری ان کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی جملے 2 4 10 جو ہیں وہ ڈالنے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی اور یہ عدالت میں کیسز ہو رہے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو امریکہ بہادر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تمام جو ایلیگیشنز ہیں یہ فلی انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے, فری, فیئر اور انڈیپینڈنٹلی. اور وہ تو ابھی تک نہیں ہو رہا. جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو سو گیا ہے, اور جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے تو کسی کو ڈیٹ ہی نہیں دی ابھی تک. تو 2 ٹریبیونلز ہیں جن کے آگے 200 یا 400 کیس لگنے ہیں. صحیح. یہ تو پھر کوئی اور ہی سٹوری دینی ہے نا. تو یہ سٹوری ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہماری چوری ہوئی کری ہوئی سیٹیں واپس کریں. تو ایک آبویس جو چوری ہوئی بھی ہے الیکشن کو تو چھوڑیں 1 منٹ کے لیے, وہ یہ ہیں جو مخصوص نشستیں تھیں. تو چلیں وہ اسٹے آ گیا تو وہ بتائیں گے کہ جی وہ ویلز آف جسٹس آر ٹرننگ بلا بلا بلا, اور یہ مذاکرات کی ٹیمیں نوٹیفائی ہوگی, 3 بندے یہاں سے 3 بندے وہاں سے, اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو ٹاک. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ ان ہینڈ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ وہ تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے رپورٹ میں. اس کے بعد کیا وہ میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ حکومت سنسیر ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو تباہ کرے گی, یا ریٹیلرز کو نون لیگ کرے گی, اور یہ بجلی چوروں کو پکڑے گی. اور اس کے بغیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بغیر پاکستان کا معاشی مستقبل بالکل تاریخ ہے. بالکل, وہ اس پہ تو چودھری دانیال عزیز صاحب آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک نشست ہوگی بجٹ کے حوالے سے جب ہم پروگرام شروع کریں گے. اینڈ یو آر لائک آئی نو آپ کے مطلب آپ کے ٹپس پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں, تو اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں تھوڑا سا ذرا اشارہ آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, کہ اسد کیسر صاحب نے کل ہی ایک بات کی. اب دیکھیں نا چودھری فواد حسین جو آ رہے ہیں, اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کریں گے, کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. ایکچولی عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بھئی آپ کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اب یہ کیا ہے, کیا یہ کنفیوژن ہے, کیوں؟ کچھ تو ہمیں سمجھا دیں کہ اگر کہیں سے کوئی چلیں اچھی بات آتی ہے, فواد چودھری ویلکم کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب کل کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کوئی مذاکرات نہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ جنرلی دیکھیں, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ بھئی وی آر آئدر سوری, اور یا پھر آپ وہ کرو مذاکرات کرو یا ہمیں یہ ریلیو کرو. ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہمارے اوپر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ
ہر 36 گھنٹے بعد وہ آپ بتا چکے ہیں بالکل I understand but now within within PTI there are always 2 or 3 different school of thoughts. ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹی کے اندر جہاں پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ڈیفینیٹلی اس بات کو کہتا ہے کہ یار ہم معافی کس بات کی مانگیں, ہم کس بات کی ہم کہیں کہ یار ہمیں بھیگ دو, ہم نے کوئی غلط نہیں کیا, ہمارے ہم جھکیں گے نہیں, ہم کٹ جائیں گے, ہم جھکیں گے نہیں. حکومت کے ساتھ بات چیت. اب دوسرے جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو درمیان میں راستہ ہمیشہ درمیان ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیبل پہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ہوتا ہے تو اصولاً پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اصولاً. لیکن ریالٹی میں حکومت کے پاس کے اندر جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو ان کے پاؤں زمین کا مطلب نہیں ہے, ان کے پاؤں زمین پر اس لیے نہیں ہے. 2 اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں 2 پاورز ہیں اصولاً. ایک ہونا چاہیے وہ عوام کی پاور ہونی چاہیے. عوام کی پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. جو دوسری ہے انہوں نے ان کو لیٹس ویٹ فار نیکسٹ الیکشنز کے جی پھر عوام ہی فیصلہ کرے. عوام نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے, ہم اسی پہ تو لڑ رہے ہیں. عوام ہی نے تو فیصلہ دیا. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے اگر عوام 8 فروری کو نہ نکلتی کیا پاکستان تحریک انصاف کو اتنا بھی اسپیس ملتا؟ نہیں, دیکھیں یہ تو عوام کے موڈ کے بعد I understand that. لیکن ابھی جو ہے معاملات بڑی ایک نئی چیز بھی سامنے آ گئی ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اپوزیشن الائنس ہے ملک گیر تحریک چلانے کا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اب وہ سارے اکٹھے ہونے کا پلان کر چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اب نکل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مشکل سچویشن آنے والے دنوں میں بن رہی ہے, کیونکہ دانیال عزیز صاحب کا خیال ہے کہ اب بھی جو ہے وہ سب اچھا دکھانے کی کوشش یا رپورٹ میں لکھوانے کی کوشش کی جائے گی IMF کے ساتھ, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ وہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ میدانوں میں ہوں گے, پارلیمان میں نہیں ہوں گے. دیکھیں, پہلے تو دانیال صاحب کے ایک جملے پہ مجھے اعتراض ہے, اور ان کا دکڑا بالکل ٹھیک ہے, اس کو الیکشن سے باہر کیا گیا, مجھے بھی باہر کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی مستقبل تاریخ کی بات کریں. کس بات کی تاریخ ہے پاکستان کے مستقبل؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر اسٹیبل ہو گئے, مہنگائی کمی کی طرف آ رہا ہے, اور چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. تو جو صورتحال آج سے سال پہلے تھی وہ تو نہیں ہے, جہاں تحریک انصاف کے لوگ سری لنکا کے اور ترکی کے حوالے دے رہے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اچھی کی امید رکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اقتدار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وہ لات مارتے پورے سسٹم کی. جیسا شاندانہ گلزار صاحبہ کا میں ایک ویڈیو دیکھا تو اس نے بولا عمران خان ہی تو پاکستان ہی ہے. تو میرے خیال میں اس حد تک جو ہے نا ہمیں نہیں گرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو محترم ہماری ہمایوں میمن صاحب کہتے ہیں کہ معافی مانگے کس سے, تو بھائی آپ کو تو نہیں بولا ہے کہ آپ معافی مانگے. آپ بتاؤ کہ DGISPR نے کسی کا نام لیا ہے کہ یہ ایک فلاں مانگ رہے. آپ اپنے دل پہ کیوں لے رہے؟ اس کا مطلب دل میں دال میں کچھ کالا ہے. اور پھر یہ جو لوگ آپ کے اندر ہے تو یہ کس جرم میں اندر ہے؟ یہ کوئی سائیکل چوری کے کیس میں تو نہیں اندر, یہ ان کیسز میں اندر ہے جہاں شہداء کے مجسمے اور یادگاریں جلائی گئی ہیں, جہاں فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی, آپ مجھے مثال بتا دے کہ اپنے ہی ملک کے شہداء پہ تو تاریخی دنیا میں تو یہ ہم نے سنا ہے انقلاب آتا ہے یا فوجی قبضہ ہوتا ہے یا جو بھی نام آپ دیتے ہیں, وہاں بھی وہ بڑے بڑے محلات پہ, بڑے بڑے بینکوں پہ وغیرہ وغیرہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, مگر شہداء کے مجسمے ان کی یادگار تو دنیا میں تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو احسان نیازی صاحب جو جلنے گرانے کے بعد کور کمانڈر کی وردی باہر لے کے آئے تھے وہ کیا تھا, اور وہ ویڈیو کیا تھا جو کور کمانڈر کے بیڈ روم میں یہ لوگ گھسے ہوئے تھے؟ وہ ویڈیو بھی تو آئی تھی, میں نے قومی اسمبلی میں اس پہ اسپیچ بھی کی ہے, بعد میں اس کو حذف کیا گیا, اس ہٹا دیا گیا کیونکہ میں نے تھوڑا سخت باتیں کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کس چیز کی فکر ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کمیشن بنا دیں, ضرور بنا دیں, ان کی آخری خواہش بلاول بھٹو صاحب نے کہا ضرور بنا دے.
مگر کیا برطانیہ میں جو جلاؤ گراؤ ہوا تھا وہاں کوئی کمیشن بنا تھا؟ 48 گھنٹے کے اندر لوگ گرفتار بھی ہو کر سزا بھی ہو گئے. قادر خان مندوخیل اس کے بعد ٹرمپ نے جو لوگوں کو سن لیں مکمل ہونے دیں. جی ٹرمپ نے لوگوں کو اکسایا, انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کی ہے, وہاں گھس گئے, وہ بھی شہداء کی یادگاریں نہیں توڑی, وہ بھی فوجی تنصیبات اور جہازوں پہ حملے نہیں کیے, انہوں نے ایک سرکاری دفتر کے اوپر حملہ کیے, توڑ پھوڑ کیے. قادر خان مندوخیل صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ یہاں صحیح میں نہ مانوں کی باتیں کر رہے ہو. بالکل صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں کوئک بریک لے کے واپس آتا ہوں. تو میں دانیال عزیز صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ کتنا کس میں زور پکڑ سکتی ہے اگر تمام اپوزیشن مل جاتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. دانیال عزیز صاحب, ایک چیز اسد کیسر صاحب نے بات کی, میں نے فواد چوہدری صاحب کی بھی بات آپ کو بتا دی, لیکن اسد کیسر صاحب نے گزشتہ روز جو بات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف مشن یہاں پہ ہے تو وہ یہ چیزیں بھی تو سن رہا ہوگا, کیا بات کی یہ بھی ذرا سن لیں. بالکل مقابلہ کریں گے, کسی قسم کی مفاہمت ان لوگوں سے نہیں ہے, مزاحمت کریں گے, اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی ڈر ڈر جائیں گے, نہ ڈریں گے نہ ان کی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے. جی اچھا, دانیال صاحب ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ, اچھا اسکائپ پر آ گئے. جی دانیال صاحب یہ سنا آپ نے؟ میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا, آپ کائنڈلی سن لیں میری بات. دانیال عزیز صاحب آپ نے یہ سنا اسد کیسر صاحب کی, وہ کہتے ہیں مقابلہ کریں گے, کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. جو میرے بھائی مندوخیل صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو اعتراض ہوا ہے, میں صرف ان کی تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا, اور جو معیشت کو مستحکم کیا گیا ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے. جو یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 20 فروری سے یہ گندم کا بحران لائے ہیں, اور اس کے بعد آج آئی ایم ایف کا سپر لیڈ لگی ہوئی اخبار میں کہ جو مختلف ہدف اچیو کرنے تھے جو ہو رہے تھے کیئر ٹیکر کے دوران, وہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اچیو نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف نے ایمرجنسی میجرز مانگے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاش کہ آپ کی بات میں کوئی ایسی صداقت ہوتی جس میں اس کو تسلیم کر لیتا, لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوبارہ سے یہ سیاسی حکومت جب آئی ہے ان حرکتوں پہ گامزن ہیں جن سے پھر کچھ نہ کچھ حادثات پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم پچھتاتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اسد کیسر صاحب کی, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والے چند دنوں میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا, اور چیزیں جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے چل نکلیں گی, کیونکہ پاکستان کے لیے اب گزارا نہیں ہے آئی ایم ایف کے بغیر آگے چلنا, اور ان کی لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سیاسی استحکام. دانیال عزیز صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, بٹ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذرا کچھ اور سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب سڑکوں پہ ہوں گے, فیصلے میدانوں میں ہوں گے, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے تمام سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو رہی ہیں اور باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہیں. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, جب پورے ملک کی یہ ضرورت بن جائے گی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں. صحیح, چلیں, بالکل صحیح. جی قادر خان مندوخیل صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں یہ تحریک کے اور یہ سارے یہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ دانیال عزیز صاحب کا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی بھی کوشش ہے, یقیناً آصف علی زرداری صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مفاہمت ہے, ہونی چاہیے. دیکھیے 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے پی ٹی آئی کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے جنرل فیض نے, تو اس وقت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آج بھی جو آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی خطاب کی ہے اس میں بھی یہی بات انہوں نے دہرائی ہے کہ بات تو نہیں, سیاسی لوگوں کے بیچ میں
ناراضگی بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, مگر آخری حل جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہے. اب اگر پی ٹی آئی کو ٹیبل ٹاک یا ان سے جو فائدہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو اس میں پھر سیاسی لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو ہم پر اعتراض ہے, ضرور کر لے. آپ نے خود جو سیٹیں مولانا صاحب کی آپ نے چرائی ہے, اور جس وجہ سے مولانا صاحب آپ کے ساتھ احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سندھ اور پنجاب میں تو مولانا صاحب کا پہلے بھی حق نہیں تھا, بلوچستان میں پہلے سے زیادہ سیٹیں لے گئی ہے جمعیت, اور خود مولانا صاحب بھی وہاں سے ہی آئے اپنے آبائی علاقے سے ہار کے, تو وہ تو آپ سے احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ جو پارٹی کو زندہ کرنے والے تھا شیر افضل مروت صاحب, اس بیچارے کا تو آپ لوگوں نے ستیاناش کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے جو غاروں میں چھپے ہوئے تھے لوگ, جو ڈر کے وجہ سے, یہی شیر افضل مروت تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ شیر افضل مروت نے عمر ایوب کے کو اصل میں دکھ ہوا ہے وہاں سے, چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے, بار بار یہ ڈکٹیٹرزم کی بات کر رہے ہیں, اور ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کے پوتے کو انہوں نے جا کے اپوزیشن لیڈر بنایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آہستہ آہستہ یہ سیاسی لوگوں کو نکال کے اور واپس ان لوگوں کو لے. دیکھیے عارف علوی کا انتخاب, اس سے تو عمران خان صاحب ناراض تھے, دوبارہ لانے کا کیا مقصد؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور ابھی بھی ہے, اس وجہ سے اس کو کیے, جیسے ماضی میں اس کو کیے ہے محمد زبیر کو آگے کیے, جہاں نواز شریف صاحب نے ان کو ترجمان اپنا بنایا. تو یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ سوچا کہ یہی راستہ ہے, نہ تو اسد کیسر بات کر سکے گا, نہ کوئی اور کر سکے گا, چلو بھائی ان کو آزما لو, یہ لے آئیں گے. تو بات یہ وہی گول پھر کے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کیوں اتنی پریشانی ہے معافی کا؟ معافی آپ آرمی چیف سے نہ مانگے, آپ ڈی جی ایس پی آر سے نہ مانگے, آپ ان شہداء سے جن کے لواحقین, جو بیچارے جن کے کوئی پیارے ماں باپ بھائی جو بھی ہے, بالکل آپ نے قربانی دی ہے. مندوخیل صاحب آپ نے بالکل یہ پہلے بھی بات کی, صحیح, ان سے معافی مانگے. صحیح بالکل صحیح. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, اب یہ اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. فواد چوہی صاحب بھی ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ذرا کوئکلی. فواد چوہی صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا وہ بھی سنوا دیں. جی, نواز شریف کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اصل جو سیاست ہے نون لیگ کی وہ تو نواز شریف کے پاس ہے, شہباز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن جو بھی ہے نواز شریف میرے خیال میں, اور نواز شریف کو کرنی چاہیے. نواز شریف پاکستان میں 1985 سے سیاست میں ہے, اور وہی اگر پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ نواز شریف کر سکتے ہیں, شہباز شریف نہیں کر سکتے. جی, ادھر اسد کیسر کو بھی آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب انتخابات سے پہلے بھی, انتخابات کے بعد بھی, حکومت سازی سے پہلے اور بعد میں صدارتی جو انہوں نے ایڈریس کیا اس میں بھی بولا. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جب یہ سارے جو اپوزیشن جماعتیں, جن میں مین جو بڑی جماعتیں پی ٹی آئی ہو گئی, جے یو آئی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, پختونخوا عوامی ملی پارٹی ہو گئی, اس کے بعد بی این پی ہو گئی, جی ڈی ہو گئی, یہ جب سارے ملیں گے نا, اور اس میں یہ یاد رکھیں یہ جو جب بلاول بھٹو مارچ کرنے کے لیے کراچی سے نکلے تھے, ان کی اپنی پارٹی اس ٹرین کی ایک بوگی کو نہیں بھر سکی تھی. وہ آئے تھے ادھر کہ جماعت جے یو آئی کی جو اسٹرینتھ تھی نا, اس کے اوپر وہ فگ ٹری ہوتا ہے نا, فگ ٹری وہ ہوتا ہے جس کی اپنی جڑیں نہیں ہوتی, وہ ایک اور درخت کے اوپر آ کے اپنی جڑیں پکڑتا ہے اور اس سے اسٹرینتھ چوس کے نا آگے وہ کرتا ہے, لیچ دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں. اور بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے انہی کے نانا نے 1971 میں کہا تھا کہ جنرل یحییٰ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ ساری چیزیں میں تھوڑی سی پرسپیکٹیو لے کر آتا ہوں. ہم بالکل دیکھیں, میری بات سنیں, جتنے کیسز ہیں اگر یہ سمجھتے کہ یہ صحیح کیسز ہیں اور ان کی حکومت کے ٹائم پہ بنے تھے, they were part of the حکومت, یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام سے کہ ہم حکومت کے بعد, they were 100% part of the حکومت, they were the part of the at that time they were sitting in the cabinet as well. ان لوگوں نے یہ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی کتاب پڑھتے رہے لاء کے لیے,
اس میں عدت جیسی گھٹیا قسم کے کیسز ان لوگوں نے بنائے ہیں. آف کورس ناٹ, مطلب دیکھیں, ایک منٹ ہے, وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے بتائیں, فواد چودھری کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی ہے, مطلب ایک تو ان کا سٹیٹس بتائیں, از ہی بیک ان پی ٹی آئی, اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ that decision comes from Imran. I understand, but نہیں, so وہ کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ مذاکرات کریں تو وہ معاملات دیکھیں جنرلی اسپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان دو یہ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی جو پارٹیاں ہیں, ان لوگوں نے جو غلط کام کیے نا, ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, اس کے خلاف جس طریقے سے ان لوگوں نے گھنونے اور گھٹیا قسم کے کیسز کیے, ان کو انہوں نے ریورس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, ڈیو ریسپیکٹ, آپ مطلب بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر لسننگ. I want to hammer it again. نہیں, I know you want to hammer it. Yes, I understand. But do you support what Fawad Chaudhry has said? میں یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ لیکن سوال یہ ہے, سوال اٹھتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکیں یا نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا قد اتنا بھاری ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے. صحیح, چلیں, بالکل, یہ آپ کی نظر میں کہ میاں نواز شریف کا قد اتنا ہے نہیں. مجھے نہیں پتا, میں کہتا ہوں اگر ہے تو ڈیسیژن لینا. دیکھیں کہنے سے وہ کہتے نا کہ وہ آپ بجائے بولنے کے گفتار کے غازی بننے کے بجائے کردار کے غازی بنو. آگے پر ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہو, کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ باتوں کی حد تک کری ہے, عمل نہیں کیا. میاں نواز شریف وہ شخص ہیں جنہوں نے 2008 میں کہا تھا, ہمارے سب کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جنرل مشرف کے انڈر جو الیکشنز ہوں گے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. دانیال عزیز صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر ایکچولی نہیں بھی ہو رہا تو ایک مطلب ایک پکچر سی سامنے آئے گی. لیکن دوسری جانب اسد قیصر کی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوائی. فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کین پلے اے وائٹل رول, ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ جی معاف کرنا, آخری بات دانیال عزیز صاحب. جی, میں نے کہا کہ جی فواد چودھری نے جو بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہتری کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس طاقت نہیں ہے کچھ بہتری کرنے کے لیے. نہیں, میرے خیال میں وہ کوئی ایسی بہتری نہیں کر سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نہ رانا ثناءاللہ صاحب کر سکتے ہیں, نہ ہی فرینکلی شہباز صاحب کر سکتے ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور شخص کا نام لیا تھا کچھ دن پہلے, تو شاید وہ کوئی درمیان جی ٹھیک ہے, سیاسی بات سیاسیوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. تو آج کل وہ بھی سیاسی ہیں, پہلے کیئر ٹیکر تھے, تو چلیں وہ شاید کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے. صحیح, درمیانی راستہ, چلیں, اچھا چلیں, بالکل صحیح. ایک دانیال عزیز آپ کے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. ابھی جو پنجاب حکومت ہے وہ ایک نئی پالیسی لے کے آ رہی ہے گندم کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی گندم نہیں خریدیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے؟ پرابلی دس از ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم ان پنجاب. بالکل جی, یہ تباہ کر دیا ہے فارمر کو. تو اور ابھی ہم کل تک یہ سن رہے تھے کہ نہیں ہم کارڈ دے رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یہ سب باتیں ہیں. دیکھیں ان کو باقاعدہ ایک عندیہ دیا گیا تھا 3900 روپیز کا کہ ہم آپ کی فی ہم آپ کو 3900 روپیز. اس معاہدے پہ جو حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کی, باقاعدہ پبلک کے ذریعے اور تمام میٹنگ میں سب کاغذات موجود ہیں, تو انہوں نے پھر اس کے بل بوتے پہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کی اس معاہدے کے تحت. اور جب وقت آیا تو حکومت پاکستان چند امپورٹرز کو نوازنے کے لیے اور کچھ جیبیں گرمانے کے لیے, اور وہ بھی انکوائری رپورٹ ختم ہو گئی ہے, پورے کے پورے پاکستان کو کہا دیا کہ جائیں آپ ٹینٹ پہ کھیلیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جو $1 ارب آپ نے باہر سے وہ 2 نمبر گندم منگوائی ہے, جس کے اندر ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ کیڑے کہاں سے نکلے اور فلانی چیز کہاں سے نکلی ہے,
تو وہ کیا آپ کے بیچارے ان غریب کسانوں کو نہیں مل سکتا تھا؟ آپ کو پتا ہے $1 بلین کتنا ہے؟ یہ کوئی 280. بالکل صحیح. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں قادر خان مندوخیل صاحب کہ سندھ ایک بڑا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر جو ہے وہ گندم کا سندھ ہے, وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. پنجاب نے اسٹریٹ وے جو ہے اس قسم کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے دی, تو کیا پیپلز پارٹی اس کو کوسچن کرے گی؟ کیونکہ آپ کی بھی تو کانسٹیچوئنسیز ہیں آف کورس پنجاب. جی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے کسانوں کے آواز کے لیے آواز اٹھایا تھا, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر آپ اگر اب وہ ٹاپک ایکچولی رہا نہیں, عمران خان صاحب کے والد کو کرپشن پہ نکالا تھا, یہ بھی صحیح. اور پھر مشرف کے ریفرینڈم میں بھی عمران خان کے ساتھ لیا, وہ بھی میڈیا پہ آ گیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے خالد حسین بھات صاحب, چیئرمین کسان اتحاد, اور گندم کی صورتحال پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حسین بھات صاحب, چیئرمین کسان اتحاد ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے کیونکہ پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے معاملات بالکل نئی سمت کی طرف جا رہے ہیں, اور پنجاب میں گندم خریداری کی نئی پالیسی تیار کی جا رہی ہے. اس کے چیدہ نکات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. تجویز کردہ نئی پالیسی کے تحت محکمہ خوراک کا گندم خریداری میں کردار ختم ہو جائے گا اور کسانوں سے گندم پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا. گندم خریداری نہ کر کے محکمہ خوراک پر اربوں روپے سود اور سٹوریج اخراجات نہیں پڑیں گے. اس وقت محکمہ خوراک سالانہ 400 ارب روپے کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. چاروں صوبوں میں یکساں گندم کے نرخ مقرر ہوں گے. نیا تجربہ ابتدائی طور پر 2 سال کے لیے کیا جائے گا اور عالمی قیمت کو مد نظر رکھ کر مقامی گندم کی قیمت حکومت طے کیا کرے گی. خالد بھات صاحب, ایک چیز اور آپ کے لیے ایک آواز آئی ہے اور وہ کے پی سے آئی ہے. جی ضمیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے کسانوں کی آواز بنے, اور آج تک جو اگر تھوڑی سی کسانوں کی آواز چل رہی ہے تو میڈیا کی وجہ سے ہی آج ہماری آواز بلند ہے. ویسے تو گورنمنٹ جتنی بھی بیٹھی ہیں وہ کسانوں کو سمجھتے حقیر ہیں کہ ان کی کوئی بات کو اتنا وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کسانوں سے گندم نہیں خریدنی. پچھلے سال ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ہماری گندم ہم نے کم کاشت تھی. اگر گندم ہم نے اپنے کھانے کے لیے سٹورج کر لی تھی تو گورنمنٹ پنجاب نے ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے اور ہماری 4 دیواری کا تقدس بھی پامال کیا, اور ہماری جو ذاتی گندم ہم نے کھانے کے لیے گھروں میں رکھی تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئے کہ آپ نے کسانوں نے یہ گندم کیوں رکھی ہے, اور اس کا ریٹ تھا پچھلے سال 4000 روپے. جبکہ اس سال ہم نے وہی جو کھاد اس سے پچھلے سال ہم نے 3500 میں یوریا خریدی تھی, اس دفعہ ہم نے 6000 میں خریدی. جو ڈی اے پی 8000 کی تھی اس سال ہم نے 16000 میں, اور یونٹ جو 35 کا تھا وہ ہم نے 70 روپے, اور ڈیزل آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل کتنی دفعہ بڑھ چکا ہے. تو ہمیں جو گھر میں کاسٹ پڑ رہی تھی وہ 4500 4600 4700 روپے پڑ رہی تھی, پچھلے سال ہمیں 4000 میں پڑی تھی. اب گورنمنٹ نے پہلے بلال یاسین صاحب اور عظما بخاری صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے کہ جی اس سال گندم کی خریداری ہم اس وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جو موئسچر ہے وہ کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے, موئسچر کی وجہ سے ہم گندم ابھی گیلی ہے ہم نہیں لے رہے, جب گندم خشک ہوگی تو ہم خرید لیں گے. ہم سے یہ باتیں چلتی رہی. اس کے بعد ہم 29 کو پرامن احتجاج کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے آئے, پرامن احتجاج کر رہے تھے. اس پہ گورنمنٹ پنجاب نے, میں تھا, میرے صدر تھے, ہماری ٹیم تھی کسان اتحاد کی. آپ یقین کریں ضمیر صاحب کہ میں نے ایسا ظلم اور اس طرح لاٹھیاں برساتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ ایک سول حکومت ماشاءاللہ بھی نہیں ہے.
اپنے کسانوں کو ایسے مارتے ہوئے پھر ہمیں گرفتار کر لے گی، جس میں بچیاں بھی تھی، چھوٹے 6-6 7-7 8 سال کے کسانوں کے بچے بھی تھے، اور ہمیں ساری رات بند رکھا. اس میں کچھ کسان ہمارے زخمی تھے، صبح 3 بجے کے قریب ہمیں رہا کیا. وہ بھی میڈیا نے اتنا اس کو ہائپ دی اور میڈیا نے ہماری آواز بلند کی، جس وجہ سے ہمیں چھوڑا. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہم گندم خرید رہے. اب آج یا کل کی خبریں اور چینلز پہ چل رہی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم فوڈ ڈپارٹمنٹ ہم سے گندم نہیں لے گا. دیکھیں، اگر آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے پہلے دن ہی گندم نہیں خریدنی تھی، ہمیں بلاتے، آپ کے کہتے کہ ہم آپ سے گندم نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس 22 لاکھ میٹرک ٹن پڑی ہوئی ہے، ہم آپ سے نہیں لے سکتے، آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں بھیج دیں. دوسرا ایک جو اہم کام کریں، جو صوبہ بندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے 144 کے تحت، نام ڈی سی ضلع سے باہر لگا سکتے ہیں، نام صوبے سے باہر لے جا سکتے ہیں. تو جیسے کہ کے پی کے ہے یا بلوچستان گورنمنٹ ہے، یہ صوبہ پنجاب سے گندم لیتی ہے، تو ہم اپنی گندم دوسرے صوبوں میں سیل کر دیتے، وہ بھی گورنمنٹ کو نہ کرتے، جو ادھر کا ویپاری بیٹھا ہے وہ ہم سے خرید لے کے جاتا. ہمیں اس میں انہوں نے 1.5 سے 2 مہینے میں انتظار کرایا کہ ہم آپ سے خرید رہے ہیں، گندم آپ کی خشک ہو جائے اس کے بعد خریدیں گے. لیکن آپ ضمیر صاحب، اتنا ظلم ہے کہ گندم زمینوں پہ پڑی ہے، بلکہ روڈوں پہ پڑی ہے، مارکیٹ میں اس طرح رل رہی ہے کہ گدے گاڑیاں اوپر سے گزر رہی ہیں، موٹر سائیکل گزر رہے ہیں. لیکن ایسے میں کہتا ہوں کہ پوری ہسٹری صحیح خالد حسین صاحب. لیکن جو ہمارے رانا تنویر حسین صاحب ہیں، وہ وفاقی وزیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاسکو گندم کی خریداری کر رہی ہے، مقررہ ہدف 4 لاکھ میٹرک ٹن پورا کریں گے، جو تقریباً 40 لاکھ بوری بنتی ہے. تو پاسکو جو ہے وہ آنر کر رہی ہے، لیکن پاسکو سے زیادہ خریدتی ہے پنجاب حکومت. جی دیکھیں جی، پاسکو جو خرید رہی تھی وہ 14 لاکھ میٹرک ٹن کی خرید رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے 18 لاکھ میٹرک ٹن خرید لی. وہ جو ہماری ایمرجنسی، جیسے ہماری آرمیز، جو ہمارے سول ادارے یا گورنمنٹ، وہ پاسکو اپنے پاس گندم سٹورج رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ضرورت میں ان کو دی جائے، ایمرجنسی میں، یا ان کی جو سال کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاسکو فیڈرل ادارہ پاسکو گندم خریدتی ہے. باقی جو 40 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہم سے گندم خریدتی تھی. اسی طرح سندھ خریدتی ہے، اسی طرح بلوچستان خریدتا ہے، اسی طرح کے پی کے حکومت خریدتی ہے. جس طرح بھی 3 لاکھ کے پی کے خرید رہی ہے، 5 لاکھ میٹرک ٹن بلوچستان خرید رہا ہے. تو انہوں نے جی ضمیر صاحب، یہ آپ لوگ اس پالیسی کے خلاف، یہ جو نئی پالیسی آ رہی ہے اس کے خلاف آپ 16 مئی کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ جی اس کے خلاف جا رہے ہیں. ہم تو یہ جا رہے تھے کہ ہم سے گندم خریدی جائے. ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں آج تک یہ لارا لگاتے رہے کہ ہم آپ کی گندم میں مسچر زیادہ ہے. آپ پروگرام بلال یاسین کے اٹھا کے دیکھ لیں، عظما بخاری صاحب کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی بالکل ہم گندم خرید رہے ہیں، کسان ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ یہ کسی جماعت کی اعلیٰ کار بن کے ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. ہم تو گندم خریدیں گے، ایک دانہ خریدیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ گندم رلتی رہی. گندم 50% جنوبی پنجاب کی بک گئی ہے، مڈل مین نے خرید لی ہے، اور باقی ابھی جو اپر پنجاب ہے وہ 90%. خالد حسین صاحب، وہ آپ نے بتایا پہلے بھی، نہیں وہ آپ نے بتایا پہلے، لیکن اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ یکساں پرائس ہوگی، مطلب تمام 4 صوبوں میں، اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آئندہ آنے والی ہے نا یہ پالیسی، ابھی تو نہیں ہو رہی، ابھی تو وہ نہیں سر، ہر سال یکساں ہوتی ہے سر، ہر سال نہیں ضمیر صاحب، یہ ہر سال یکساں ہوتی ہے نا. 100 روپے کا فرق ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ نے 100 روپے بڑھایا ہوا، باقی تو ہر سال پورے 4 صوبوں کی گندم کا ریٹ کوئی 100 یا کوئی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تقریباً یکساں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا صوبہ پنجاب ہے، جو کے پی کو بھی دے دیتا ہے اور بلوچستان کو بھی اس کی گندم آتی ہے. میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے نا مڈل مین گندم خریدے گا. کیا اگلے سال اگر ہمارے کسانوں نے اس دکھ میں گندم کاشت نہ کی کہ ہمیں آگے مڈل مین نے خریدنی ہے، اس کی جگہ پہ اور فصل کاشت کر لی، کیا ہمارے پاکستان کے پاس ضمیر صاحب اتنے پیسے ہیں کہ وہ اتنی گندم باہر سے امپورٹ کر لے گا؟ ہمارے پاس ذرا مبادلہ اتنا پڑا ہے کہ اگلے سال گندم، ہر سال ہماری گندم تو ہم کم کاشت کرتے تھے، ہم نے اس سال گندم ہماری وافر مقدار میں ہوئی اور باقی 35 لاکھ میٹرک ٹن باہر سے آ گئی. صحیح، بالکل. خالد حسین صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کسان جو ہے اب وہ گھبرا گیا ہے، اب وہ اس پالیسی کے
جی ضمیر صاحب ابھی دیکھیں نا جی، اگر ان کو اس کا اندازہ نہیں کہ فوڈ سکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا، اس ملک کے پاس اتنے پہلے مسائل ہیں، اگر اگلے سال گندم نہ کاشت ہوئی، کم کاشت ہوئی تو یہ، اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں اگر ریٹ ہمیشہ سے ہمارے پاکستان سے پوری دنیا کا گندم کا ریٹ اوپر ہوتا ہے، صرف یوکرین میں زیادہ گندم ہوتی ہے، یا رومانیہ یا رشیا میں جس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن وہ جو ان کا گندم ہے، اگر آپ کاشت امیر بھائی آپ دیکھ سکتے جو گندم آئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس گندم کا میں نے روٹی کھائی ہے، بڑھ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن ایک بالکل صحیح، لیکن ایک چیز اور بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی پالیسی، اس سے جو پیسے بچت ہوگی وہ جو ہے وہ کسانوں کے لیے کوئی سبسڈیز دیں گے، کچھ مطلب ٹیوب ویلز کے لیے، وہ جو سولر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب وہ سبسڈیز دے سکتے ہیں، فرٹیلائزر پہ، جو ادویات پہ ہیں، جو پیسٹیسائڈز ہوتی ہیں. تو آپ اس چیز سے مطمئن ہوں گے کہ چلیں کم از کم اگر حکومت کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے لگائیں گے، آپ کے اوپر خرچ کریں گے؟ دیکھیں جی یہ تو بڑا، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جی کھالے پکے کر دیں گے، آپ کو ٹریکٹر دے دیں گے، آپ کو ہل دے دیں گے. اللہ گواہ ہے کہ کھالے جو ہے نا وہ ہمارے جس طرح ہر ہفتے میں کھالے ہم خود صاف کر لیتے ہیں، کچے کھالے بھی ہمیں چل جائیں گے. ہمارے ٹریکٹر اپنے ذاتی ہیں، ٹریکٹر ہم اس میں بھی گزارا کر لیں گے. لیکن جو گندم کا آپ نے مین جو ملک کی سلامتی کا جو خطرہ پیدا آپ کر رہے ہیں، اگلے سال ابھی تو کسان رل گیا، تباہ و برباد ہو گیا. آپ کو پتا ہے 60 سے 70% زراعت پہ پاکستان چل رہا ہے، اور پاکستان کا غریب آدمی کے پاس کہاں فیکٹری انڈسٹری ہے، وہ زراعت پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا. اس سال جو ہمارے ساتھ کسانوں کے ساتھ، پچھلے سال یہی کاٹن 8,500 گورنمنٹ نے ریٹ رکھا، مارکیٹ میں ہم سے 6,500 7,000 میں خریدی، اس میں ہم نے لاس کیا. مکئی ہماری جو 3,000 کا ریٹ تھا 1,200 میں بکی، اور ابھی گندم ہماری 2,500 3,000 میں بک رہی ہے. کس طرح یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا دوسرے تینوں صوبوں گندم نہیں خرید رہے؟ سندھ نہیں خرید رہا، KPK نہیں خرید رہا، بلوچستان نہیں خرید رہا. میں مریم صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بیوروکریسی نے آپ کو پروجیکٹ دیا ہے 400 ارب روپے کا کہ کسانوں کو ریلیف دیں گے، اس میں 70% آپ کی کرپشن ہے. وہ ٹھیکیدار کھالے ہوئے والا کھا جائے گا، بنانے والا کھا جائے گا. جو کمپنیوں سے انہوں نے ٹریکٹر لے کے دینا ہے اس میں ان کی پرسنٹیج ہو جائے گی. کسانوں کو پھر بھی ریلیف نہیں ملنا. کسان بھیک نہیں مانگتا، ریلیف نہیں مانگتا. ہماری گندم کا ریٹ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اپنی مرضی سے، ہم اس گندم سے ریٹ سے خرید لیں. اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آپ گواہ ہیں نا ضمیر بھائی، اگلے سال اس ملک میں گندم کے لیے اور آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ باہر کی دنیا سے گندم، جس طرح موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا کی زراعت متاثر ہو رہی ہے. اگلے سال وہ بات نہیں ہوگی یہ سمجھ رہے ہیں. بالکل، یہ تو آپ بہت مطلب خوفناک ایک تصویر ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پالیسی، تو ابھی تک تو یہ صرف پنجاب کی پالیسی ہے نا، ابھی وفاق کا ہم دیکھیں گے کہ وفاق اس پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ پرائم منسٹر سے کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے؟ ٹھیک ہے مریم صاحبہ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا. اب 2,500 سے 3,000 روپے میں اگر آپ بیچنے پہ مجبور ہیں، جو کہ قیمت کاسٹ ہے وہ 4700 آ رہی ہے، تو وہ آف کورس وہ آپ کو نقصان تو ہے. تو آپ پرائم منسٹر شہباز شریف سے کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے کہ بھائی یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کی؟ سر ہماری ریکویسٹ کرنے کا پلیٹ فارم تو آپ کا ہے سر ضمیر صاحب بالکل. وہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ روڈوں پہ آ کے ہم کیسے، ہماری کوئی تو رسائی تو نہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے جا کے ڈائریکٹ بات کر لیں. ہم تو آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے رحم کریں صوبہ پنجاب پہ. مریم صاحبہ کو سمجھائیں، ان کو جو بیوروکریسی سمجھا رہی ہے، بیوروکریسی کی گرد اور جو 2-3-4 لوگ ارد گرد ہیں وہ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی مریم صاحبہ کو پتہ نہیں ہے کہ گاؤں میں جا کے دیکھو کتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے. صحیح جی صحیح. چلیں بہت بہت شکریہ خالد حسین صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.